اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود آیت نمبر 36۔ سورہ ہود ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل کا جو درس تھا اس میں بھی کچھ نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینا، آگے سے ان کے اعتراضات، اشکالات، وہ گفتگو یہاں پہ ذکر ہے۔ اس قوم کے جو سربراہ تھے، بڑے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ جو آپ کے پاس، جو آپ کے ماننے والے ہی تو ہمارے نظروں میں تو بہت گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ بادیہ الرأی کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، تو غریب قسم کے لوگ ہیں، ان میں شعور کی کمی ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ کی بات کوئی اچھی نہیں ہے۔ قوم کا جو سمجھدار طبقہ ہے، باشعور تعلیم یافتہ طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، وہ آپ کی بات سنیں، مانیں، تب ہم یہ سمجھیں کہ واقعی آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ قابل غور ہیں۔ وہ نوح علیہ السلام ہزاروں سال گزر گئے ان کی اس واقعات کو۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی ہیں جن کی طرف باقاعدہ وحی کی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور جو آخری پیغمبر ہیں یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، ان کے جو الفاظ تھے، اعتراضات، وہ بھی سیم یہی تھے کہ جی مکہ میں جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں تو بالکل جو ہے کمزور طبقہ ہے، باشعور طبقہ نہیں ہے، غلام ہے، مذہب بہال حقیر سے لوگ ہیں۔ کوئی فصیح بلیغ شاعر یا بہت اچھے قسم کے لوگ جو تعلیم یافتہ ہے وہ تو آپ کی بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یعنی کہ صدیوں سے ان کا کفار کا ایک ہی مطالبہ چل رہا ہے۔ آپ آج کل جو ہے میڈیا کو دیکھیں تو ان میں بھی یہ دیندار طبقہ، اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے سمجھدار نہیں ہیں، ایسے باشعور نہیں ہیں، یہ پتھر کے لوگ ہیں جو ہمیں خود بھی پتھر کے زمانے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ ان کا دنیا کی طرف کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس لوگ ساری قوم کو آخرت کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہزاروں سال سے ایک لڑی چلی آ رہی ہے ان کے اعتراضات کی، جو قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ یہ قرآن پاک اس لیے ذکر کرتا ہے ان چیزوں کو کہ معاشرے میں چیزیں وہ ذہنیت پائی جاتی ہے اس میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مطالبہ بار بار ہو رہا تھا تو انہوں نے آگے سے کہا قالوا یا نوح قد اکثرت جدالنا، کہ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہمارے ساتھ بہت لڑائی کر لی، بہت مناظرے کر لیے، ہمارے دل کو بھی تھکا دی، خود بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ ایسے کریں جو عذاب آپ لانا چاہتے ہیں وہ لا کے دکھا دیں۔ 950 سال منہ سے کہنا آسان ہے، گزارنا مشکل۔ ہم لوگ 70-80 سال کی جو زندگی ہے اس کو گزارتے گزارتے عاجز آ جاتے ہیں۔ بچپن سے بڑھاپے تک ایک پوری زندگی ہے 70-80 سال، تو 950 سال تو ان کی محنت تھے۔ اور اس میں آگے آ رہا ہے قرآن پاک جو آج کی جو رکوع ہے اس میں کہ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ 80-82 کے قریب افراد مسلمان ہوئے۔ یوں سمجھے آپ کے 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے، ایک صدی کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 8 افراد مسلمان ہو رہے ہیں۔ 10 صدیوں میں اگر تقسیم کرو تو یہ 80-82 افراد ہوتے ہیں۔ 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی محنت سے۔ اتنی سخت محنت انہوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے ایک تو کہا کہ اللہ کا عذاب لے اور ہٹ درمی ہوئی، ایک وقت بہت گزرا، اللہ نے وہی کر دی کہ اب جو لوگ آپ پر ایمان لے آئیں اس کے بعد اور افراد ایمان نہیں لائیں گے۔ بس یہی آپ کے افراد تھے جو
جو ایمان لا چکے ہیں، اس کے بعد کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بد دعا تھی جو انہوں نے سورہ نوح میں ذکر ہے 29ویں سپارے میں کہ انک ان تذر علی الارض من الارض، ان میں اللہ جل شانہ کے یعنی یہ ارشاد ہے قرآن پاک کی آیت کہ اللہ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی چھوڑا تو یہ پھر مزید کفار پیدا کریں گے، مزید لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کو چھوڑنا نہیں، ساروں کو غرق کر دے، ان کی اگلی نسلوں سے بھی جو ہے وہ لا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ یہ فاسق فاجر لوگ ہی پیدا ہوں گے۔ تو یہ اس وحی کے بعد تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، کشتی بنانا شروع کی ہے کیونکہ اللہ کا حکم آیا، آرڈر آیا، تو آگے سے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ خشکی کے اندر آپ کشتی بنا رہے ہیں تو پاگل ہو گئے، مذاق جس طرح قوم کا اڑائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل جب ہم تمہیں دیکھیں گے نا عذاب میں مبتلا، پھر اس وقت ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کا عذاب آیا، تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین کو کہا گیا کہ پانی ابلنا شروع کر دے، زمین نے اپنا پانی ابلنا شروع کیا۔ ایک مخصوص تندور تھا، کہا گیا کہ عذاب کی پہچان یہ تھی کہ جب اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو تو سمجھ جانا کہ اللہ کا عذاب کا وقت آ گیا۔ اس وقت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے ہر چیز سے جوڑا جوڑا رکھ لینا ہے، یہ پرندے درندے چرندے جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے جوڑا جوڑا آپ نے رکھ لینا ہے، اور جتنے آپ کے جو افراد ہیں ایمان والے وہ سارے اس میں سوار کر دیں۔ تو ایسے ہی ہوا، جب اللہ کا عذاب آیا کشتی میں یہ لوگ سوار ہو گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جو پانی بن گیا تھا، گویا کہ پوری روئی زمین ایک سمندر بن گیا۔ تو وہ کشتی ایسے چلتی تھی جیسے کہ پہاڑ جو ہے پہاڑ چل رہا ہو، گویا کہ مضبوط کشتی بنائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم، یہ ساری جو آبادی تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر پہاڑ جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی واپس جو ہے نکلنا شروع کر، آسمان کو کہا کہ تھم جا، یا سماء اقلی، بس اب بارش برسانا چھوڑ دے، تھم جا۔ اس کے بعد پانی کو اللہ تعالیٰ نے خشک کیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری۔ پھر وہ افراد جو 80-82 افراد تھے، ان سے پھر آگے جو ہے وہ نسل چلی جو اب آخر تک موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب آیا، اس میں بہت سخت قسم کا یہ عذاب تھا۔ اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کے بیٹا وہ ایک کنارے پہ کشتی میں سوار کر رہے ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ کھڑا ان کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جودی پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا کتنا پانی آئے گا، پہاڑ کے اوپر تو نہیں آئے گا، تو لہٰذا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا اس سے سیلاب سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے صرف وہی فرد بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوا ہو، جس پر اللہ کا رحم نہ ہو تو وہ غرق ہوگا، آ جاؤ۔ ان کے بیٹے نے بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا ہے کہ وہ جودی پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ کے اوپر پانی چڑھتا گیا، اوپر کشتی چلتی گئی، انہوں نے نظروں کے سامنے دیکھا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج آئی اسی میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ جب غرق ہوا، ظاہر بات ہے ایک پیغمبر بھی ہیں، دوسری طرف سے باپ بھی ہیں، تو والد کا جو شفقت ہوتی ہے دل کے اندر اپنی بیٹی کی خاطر کہ بیٹے خود تکلیف آئے لیکن اولاد پہ تکلیف نہ آئے، تو وہ شفقت پدری کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی جو اہل ہے، آپ کی جو اولاد ہے، اہل و عیال ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، تو یہ تو میرا بیٹا ہے۔ وہ فوراً وحی آئی اور کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ آپ کے اہل و عیال صرف وہی لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کے اعمال اچھے نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، وہ آپ کے اہل و عیال ہے ہی نہیں، خبردار جو ان کے بارے میں کوئی گفتگو کی۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، وہ سخت الفاظ قرآن پاک کے لحاظ جو اس میں تنبیہ کے لحاظ کہ اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے کہ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ جہلا میں نہ ہو جانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہے کہ آج ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ہمارے پاس، اللہ کی نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ صرف اس امید میں رہے کہ جی میں تو نبی کا آخری نبی کا امتی ہوں جو امام الانبیاء ہیں، مجھے اعمال کی ضرورت نہیں، مجھے ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ مجھے قبر میں بھی بچائیں گے آخرت میں بھی بچائیں گے، تو یہ اس کا خیال اور خواب ہے کہ اگر اس کو بچائے۔ ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ بندے کے ایمان نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو نصیب ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ پہلے اپنے اندر صلاحیت ہو تو پھر کل قیامت میں یعنی موت کے وقت بھی، پھر قبر کے اندر بھی اور پھر آخرت کے اندر بھی اللہ جل شانہ سفارش بھی نصیب کریں گے۔ وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت اونچی ہے، وہ تو امام الانبیاء ہیں، بہت اونچی ذات ہے، حتیٰ کہ جو نچلے جو علماء ہیں، جو شہداء ہیں، جو حافظ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ سفارش کر لیں۔ وہ بھی جو ہے جن پہ جنت جہنم واجب ہوگی، جہنم وہ بھی جو ہے ان کے لیے سفارش کریں گے اور نکالتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ روایات ایسی بھی آئی ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ سفارش والے لوگ بھی چلے جائیں گے جنت میں۔ اب کچھ مسلمان جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے کہیں گے کہ جاؤ وہاں۔ اب یہ نہیں ہے کوئی حافظ ہے، عالم ہے، کوئی نیک ہے، جتنے بھی جنتی ہوں گے، کوئی آپ کا جاننے والا، کوئی آپ کا پہچاننے والا اگر ایمان والا ہے اور وہ جہنم میں موجود ہے تو آپ لوگ اس کو نکالو۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ ایک نعمت دیں گے، گویا کہ اس کو ایک کہ بھئی وہ لوگوں کے سامنے مقبول ہوں گے کہ بھئی ان کی سفارش کی وجہ سے ہمیں نکالا جا رہا ہے، تو وہ جائیں گے کہ من عرفتم ومن لا۔ قرآن پاک یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جن جن کو آپ پہچانتے ہیں آپ کے اس میں تعلقات میں سے، وہ جن کو آپ نہیں پہچانتے نکالو ان کو جہنم سے۔ اور اس کے بعد وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو سب کو نکال دی جس کو آپ پہچانتے تھے، جس میں ہمیں کوئی ایمان نظر آئے۔ اور پھر ایسی بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کے ہاتھوں سے جہنم میں چھانٹی کریں گے، جن میں جو ایمان والوں کو نظر نہ آیا، اللہ کو ان میں ایمان کی رتی نظر آئی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال لیں گے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اندر دل میں ایمان کا چراغ، روشنی، ذرہ کچھ موجود ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر اللہ بچائے، پھر وہاں پر سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی، نہ تو انبیاء کی، نہ تو صلحاء کی، نہ تو شہداء کی، کسی کی جو ہے سفارش کام نہیں آئے گی۔ آج کی آیات دیکھیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز تیری قوم میں سے کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر جو لوگ ایمان لا چکے، جو ایمان لا چکے بس صرف وہی افراد ہوں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، بس مایوس نہ ہونا، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو وہ کام کر رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں اس سے آپ غمزدہ نہ ہونا، آپ کو خفگی ہوگی ان کی حرکتوں سے، آپ خفا نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے ساتھ، یعنی جس طرح ہم آرڈر دیں گے کشتی اسی طرح بناتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ سفارش کرنا، نہ مخاطب کرنا مجھے، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، أَنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ لوگ غرق ہوں گے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے شروع ہوئے، کشتی بناتے رہے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی بھی ان کے اوپر گزرتے قوم کے سربراہ، جماعت کو وہاں سے گزرتی، سخروا من، تو یہ ہنسی کرتے، من ہو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑاتے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے تم ابھی مذاق کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے، من یأتیہ، کس کے اوپر عذاب آئے گا، یخزیہ، رسوا کرنے والا، وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا وہ کس پہ آئے گا، ویحل علیہ، اور وہ اترے گا اس کے اوپر عذاب مقیم، دائمی عذاب،
مرنے کے بعد بھی عذاب، دنیا کے اندر بھی عذاب شروع ہو جائے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، جب ہمارا آرڈر آیا عذاب کا، ففارت تنور، اور تنور نے جوش مارا یعنی پانی نکالا، قلنا، تو ہم نے کہا، نوح علیہ السلام کی وحی آئی، احمل فیہا، سوار کر، فیہا اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر جوڑے سے اثنین، دو، ہر جوڑے سے دو دو چیزیں لینا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی لے لے، الا من قد سبق علیہ القول، مگر جس کے اوپر ہمارا فیصلہ گزر چکا، جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا وہ پیچھے رہے گا آپ کے اہل میں سے بھی، ومن آمن، اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی سوار کر، وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پہ الا قلیل، مگر تھوڑے سے افراد، تھوڑے سے، جسے مفسرین فرماتے ہیں کہ 80-82 کے قریب افراد ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ، اللہ کا نام پڑھ کے، مجرہا، اللہ کے نام سے ہی، مجرہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اس کا رکنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب لغفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی چلتی تھی ان کو لے کر، فی موجن، موج میں، اس سمندر میں، کالجبال، پہاڑ کی طرح، ونادا نوح ربہ، ونادا نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وکان فی معزل، اور وہ بیٹا ایک کنارے پہ تھا، یا بنیا، اے میرے بچے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مال کافرین، کافروں سے نہ ہونا، قالا، وہ بیٹا کہنے لگا، سآوی الی جبل، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، پہاڑ کی طرف، یاسمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے، قالا، نوح علیہ السلام کہنے لگے، لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، سمندر کی وہ جو عذاب تھا اس کی موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ وکیلا، کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک یہ عذاب رہا اس کے اوپر، اس کی بات پر اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین ابلعی ماءک، اپنا پانی تو نگل لے، نگل جا، ماءک اپنا پانی، ویا سماء اقلی، ویا آسمان اقلی، تھم جا، وغیض الماء، اور پانی کو خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو گیا اللہ کے عذاب کا، واستوت علی الجودی، اور وہ پہاڑ جو جودی پہاڑ تھا اس پہ وہ کشتی ٹھہر گئی، وکیلا، اور یہ کہا گیا، بودل للقوم الظالمین، ہلاکت ہو، دوری ہو اللہ کی رحمت سے ظالم قوم کے لیے۔ ونادا نوح ربہ، اسی اثناء میں نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، فقال رب، کہنے لگا نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو بالکل برحق ہوتا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ تو مضبوط فیصلہ کرنے والوں میں سے، یعنی آپ نے تو کہا کہ آپ کے اہل و عیال بچ جائیں گے، اور میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے، یہ تو غرق ہو رہا ہے۔ قالا، نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں تھے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہ کر، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، انی اعظک، اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ نہ ہو جانا انجان لوگوں میں سے، جو حلا میں سے، جو لوگ بات کو سمجھتے نہیں۔ قال ربی، نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں،
ان اسألک، اس بات سے کہ میں تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگ لوں ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے میری مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں، جب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے صاف طور پر سمجھ جانا چاہیے یہ قرآن پاک کے وہ ٹھوس الفاظ ہیں مضبوط، جو کسی کے قصے کہانیاں کسی کمزور بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس لیے ذکر کرتے ہیں یہ واقعات، تاکہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں، ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ ایک نبی جب اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا رہا ہو اور اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا اکم من الخاسرین، تو میں اور آپ، ہم عام لوگ کس کھیت کی مولی ہے کہ ہم اللہ پر حق جتلائیں، ہم یہ کہیں کہ فلاں صاحب ہمیں بچا لیں گے، فلاں صاحب اللہ کے عذاب سے ہمیں جو ہے وہ چھڑا لیں گے۔ اس قسم کی ساری فضول خیالات بالکل یعنی جہلا اور جہالت کی باتیں ہیں کہ فلاں جو ہے پتھر ہم رگڑ لیں گے جسم کے ساتھ تو شاید ہماری بخشش ہو جائے، فلاں جو ہے دھاگا ہاتھ میں باندھ لیں گے شاید وہ دھاگا ہمیں جو ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی تقدیر سے بچا لے گا۔ اس قسم کی ساری چیزیں جو ہے وہ فرسودہ ہیں۔ صرف بچانے والی چیز اعمال ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے انہی چیز کو دیکھ کر یہ کہا ہے، کیونکہ بعض روایات میں اگرچہ کمزور ہی کیوں نہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ کہف کے جو وہ افراد تھے اصحاب کہف، ان کا جو کتا تھا جو ان کے پیچھے چل پڑا، اور وہ کتا جو غار کے دروازے پہ بیٹھا رہا، جتنے عرصے تک یہ لوگ سوئے رہے اتنے عرصے تک وہ غار کے سامنے بیٹھا رہا وہ کتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنی زندگی دی۔ تو کہا جاتا ہے، کمزور سی روایت یہ بھی ہے کہ کل وہ کتا جنت میں جائے گا انسانی شکل میں، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ تو شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ وہ کتا جو نیک لوگوں کے پیچھے چل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے جنت میں پہنچا دیا، اور جو پیغمبر کا بیٹا ہے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، تو وہ پیغمبری اس سے جو خاندان تھا وہ نبوت کا خاندان ہی چلا گیا اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبوت کے خاندان سے ہے ہی نہیں ہے، اس کو جہنم میں پھینک۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس چیز سے۔ بہت عجیب قسم کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر نہیں ہے، اگلی جو واقعات ہیں آگے جو نوح علیہ السلام کو جب دوبارہ ذکر ہوگا تو وہاں ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ بیوی بھی ان میں شامل نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی وہ کفار میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کیا۔